علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعر مشرق عجیب و غریب انداز کے اندر اسلامی سلطنت کے عروج اور اسلامی دور کے سنہری پلوں کو خوبصورت اشعار کے اندر ترتیب دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یورپ میں سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا کہا جاتا تھا اور ان بدروحوں کو نکالنے کے لیے چرچ لے جا کر سر میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھی، اس وقت مسلمان عراق میں بیٹھے جدید کیمسٹری اور ادویات کی ترقی کی بنیاد رکھ رہے تھے، جہاں ابن سینا القانون فی الطب ایسی کتابوں کو تحریر کر رہے تھے جسے آگے جا کر 1000 سال بعد 21ویں صدی میں بھی پڑھا جانا تھا، وہیں جا کر جابر بن حیان وہ کتاب لکھ رہے تھے جسے اگلے 700 سالوں تک کیمسٹری کی بائبل کا خطاب ملنا تھا۔ وہ اس وقت ایسا تیزاب منس ایسڈ بنا رہے تھے جس کی پیداوار کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی کی عکاسی کہلانی تھی۔ وہیں مسلمان سیاح دنیا گھوم رہے تھے، مسلمان ماہر فلکیات ایسٹرولوجسٹ اپنا حصہ ڈال رہے تھے، کبھی اسپین کو صاف ترین شہر بنا رہے تھے تو کبھی بغداد کو علم کا گہوارہ بنا رہے تھے تو کہیں نئے علاقے فتح ہو رہے تھے۔ اس ترقی کی وجہ ان کا اپنے نصاب یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کرنا تھا اور دینی علوم کے ساتھ تمام دنیاوی علوم کو ساتھ لے کر چلنا تھا اور تمام تر ہنر مندوں کو اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ پھر وقت بدل گیا، ہمارے حالات یہ ہوئے کہ کوے کے حلال و حرام پر مناظرے ہم کرنے لگ گئے اور ہم نے اپنے نصاب میں وہ علوم شامل کر دیے جن میں نہ ہماری دنیاوی ترقی تھی نہ آخرت کی کامیابی۔ جہاد اور مجاہدین ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہونے لگے۔ کھیرے، ککڑی، کیلے، مسواک کا سائز ہمارے اہم مسائل میں شامل ہو گئے۔ آمین بالجہر اور آمین بالسر، آمین تیز آہستہ پڑھنے پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ فرض کے بعد دعا جائز ہے ناجائز پر جھگڑے ہونے لگے اور بڑے بڑے ان باتوں پر اجلاس ہونے لگے۔ اور پھر ہلاکو خان جو چنگیز خان کا بیٹا تھا، چنگیزی فوج کو لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے اور کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیے، علمی کتابیں دریا میں بہا دی گئیں اور مسلمان 1000 سال پیچھے چلے گئے۔ اور آج پھر وہی صورتحال اتنی بدترین کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور آج ہم اس حیرانگی کا شکار ہیں کہ تبدیلی آ کیوں نہیں رہی، جبکہ ہمارا علمی معیار یہ ہے کہ ہم لاڈ میں کالے کے نصاب سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ علامہ اقبال نے تو سنہری الفاظ کے اندر تعریفیں کی تھی، فرمایا تھا، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بین۔ یہ وہی مردان حق تھے جن کی نگاہوں نے مشرق و مغرب کی تربیت کر دی تھی، اور یورپ کے دور جہالت جسے ڈارک ایجز کا نام دیا جاتا تھا، اس دور جہالت میں انہی کی عقل و خرد صحیح راستے سے باخبر تھی، انہی کی بدولت یورپ والے علم و دانش کی طرف آئے اور یوں تہذیب و ثقافت کی شائستگی ان میں اس قدر آئی کہ جو آج یورپ کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حوالے سے شعر کہا تھا بڑے درد بھرے انداز میں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اہل یورپ میں شعور پیدا ہوا
تو وہاں یعنی اندلس سے مسلمانوں کی کتابیں لے گئے اور ان کے تراجم سے وہ علم و دانش کی طرف بڑھے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اپنی فرقہ پرستی کے باعث ذلت و خواری کے شکار ہو گئے، اور آج بھی جو ذلت و مسکنت مسلمانوں پر مسلط ہے، اللہ ہی اپنے فضل سے ان چیزوں سے نکالے اور وہ شعور عطا فرمائے جن شعور سے اسلام کو عروج نصیب ہوتا ہے، مسلمانوں کو، اور اسلام تو بالا دست ہمیشہ ہے، مسلمانوں کو جن چیزوں سے عروج نصیب ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے اصل اور صحیح دین پر لے کر آنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے مالا مال فرمائے۔